ابا جان کہیں رمضان نے چوری کیے ہیں، امی جان کہیں نہیں سعید نے چوری کیے ہیں۔ والدہ کو بہت پتہ ہوتا ہے۔ قرآن کی مثال مالٹے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی ہے اور ذائقہ بھی ہے۔ یہ جب حدیث میں نے پڑھی تو مجھے وہ بچپن کا واقعہ سٹرائک کر گیا۔ ایک اور واقعہ میں لاہور کا بتاتا ہوں۔ پھر ہم 3-4 سال چترال میں رہے۔ 47 کے قریب والد صاحب کی پوسٹنگ ہوگی لاہور میں، وہاں چھوٹا بھائی کی میری پیدائش ہوئی ہے، اسلم کی۔ وہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے میرے ساتھ ہوا۔ وہ بھی میں اپنے واقعہ کے ساتھ قرآن کو ریلیٹ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو کچھ قرآن کا شوق پیدا ہو اور اس میں غور کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کس طرح اشارے دیتا ہے۔ میں نے پھر قرآن کی سٹڈی کی۔ میں نے بتایا تھا پی ایس بی میں گیا ٹریننگ کے لیے تو قرآن کی کاپی ساتھ لے گیا تھا۔ آپ یقین کریں میں نے وردی میں قرآن، وہ میرے ساتھ جس ذات ہمیں اغوا کیا ہے، دریا پار کرایا، انڈیا لے کے گئے، وہ میری جیب بکسے میں تھا، میرے ہینڈ بیگ میں۔ وہ ابھی بھی قرآن کی کاپی میرے پاس پڑی ہے، میں وہاں پڑھتا رہا، پھر دوسرے قرآن اور پڑھتا رہا۔ تو مجھے قرآن کا شوق شروع سے تھا۔ یہ نہیں کہ میں بہت عالم ہوں یا بہت، لیکن ایک میرا لگاؤ تھا قرآن سے۔ اب ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں بچپن کا دوسرا۔ یہ واقعہ لاہور کا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت لاہور میں نے پہلی جماعت پاس کی نا، میں ریوارڈ ملا تھا انعام۔ پھر والد صاحب کی ٹرانسفر اس وقت لائل پور ہو گئی تھی، دوسری جماعت میں نے لائل پور میں پاس کی ہے۔ تو وہی میرا خیال ہے میں پہلی جماعت میں 6-7 سال کا ہوں گا، اور یہ واقعہ ہو سکتا ہے 5 سال کا ہو، لاہور کا ہی ہے۔ وہ ابا جان کوئی مالٹے خرید کے لائے، بچے ہوتے ہیں، میں نے اس میں سے 2 مالٹے اٹھائے اور کہیں جا کے چھپا دیے۔ بچے کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، معصوم ہوتے۔ وہ کہیں والدہ نے گنے ہوئے تھے۔ والدہ نے ہم سب سے پوچھا تو ہم تو انکار کر گئے، میں بھی انکار کر دیا، چھوٹا تھا، معصوم تھا۔ ہمارا ایک نوکر ہوتا تھا رمضان، وہ بعد میں بہت دیر تک ہمارے ساتھ رہا، گاؤں میں بھی رہا۔ تو ابا جان کہیں رمضان نے چوری کیے ہیں، امی جان کہیں نہیں سعید نے چوری کیے ہیں۔ والدہ کو بہت پتہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، والدہ بچے کی آنکھ بھی پڑھ لیتی ہے۔ والدہ نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں یہ سعید نے کیے ہیں، یہ صحیح نہیں بتا رہا۔ انہوں نے یہ کیا، مجھے کمرے میں بند کر دیا، ابو امی نے کمرے کی کنڈی لگا دی، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی، مجھے بستر پر لٹا دیا، میری قمیض اٹھا لی اور ایک شیشہ لے کر نا ایسے پھیرتے رہے اور کہتے رہے ہاں نظر آ رہا ہے شیشے میں، اب یہ دیکھو، یہ لے لیا اس نے، چوری کر لیا، یہ دیکھو لے جا رہا ہے۔ اور میں معصوم، میں نے کہا ان کو پتہ لگ گیا۔ میں نے اسی وقت تسلیم کر لیا اور جا کے لے آیا۔ یہ واقعہ تو بچوں کے ساتھ ہوتے ہوگے، ہر گھر میں ہوتے ہوگے، میرے ساتھ ہوا اس طرح۔ بعد میں سوچتا رہا یہ واقعہ ہوا کیوں ہے۔ اب آپ کو اس کی یہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پردے میں کیسے بات کرتا ہے، بہت پہلے بات کرتا ہے لیکن بعد میں ہمیں پتہ لگتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کی مثال مالٹے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی ہے اور ذائقہ بھی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن نخل جو ہے نا، کھجور، اس میں ذائقہ تو ہے، خوشبو نہیں ہے۔ اور ایک اور پھل ہے جس میں نہ ذائقہ ہے نہ خوشبو، لیکن مالٹے کی تعریف کی اس میں۔ یہ قرآن کی مثال کہی ہے کہ قرآن جس میں ذائقہ بھی ہے اور خوشبو۔ یہ جب حدیث میں نے پڑھی تو مجھے وہ بچپن کا واقعہ سٹرائک کر گیا۔ یہ اچھا جوڑے کو بھی قرآن کہتے ہیں۔ آپ میرے قرین ہے نا عربی میں، وہ جو 2 مالٹے تھے وہ قرآن جوڑا بھی تھے۔ تو وہ میں نے سوچا یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اس کا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ بعد میں پھر نیچرلی میں نے جامع کتاب لکھی، قرآن پڑھا، اور مجھے یہ لگتا ہے جیسے مجھے وہ اشارہ اس وقت تقریباً یہ تھا، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ کہ یہ تم نے بعد میں جا کر کوئی نہ کوئی قرآن پر کام کرنا ہے۔ مجھے حوصلہ مل گیا نا کہ میں کام کر رہا ہوں۔ یہ اس طرح بھی ہوا کہ سورہ یوسف میں واقعہ ہے، حضرت یوسف کے بھائی کے اس میں رکھ دی تھی پیالہ، آپ کو یاد ہوگا دوسری دفعہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تم چور ہو، تو وہ یوسف بنیامین کے اونٹ میں سے نکل آیا۔ اب وہ بھائی تو بڑی منت کر کے دوسرے بھائی کو لائے تھے، پہلے کا تو پتہ ہی نہیں تھا، کہ ان کو نہیں پتہ تھا یوسف آگے بیٹھا ہے۔ تو ان کے بھائیوں نے عجیب بات کی،
اچھا یہ بنیامین نے چوری کیا تو اس کی ایک بڑے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پھر تفسیر دیکھی، کئی روایتیں ہیں یوسف صاحب کی، کسی نے ان کی چیزیں رکھ دی تھیں، ان کے نام لگا دیا تھا، یا ایک ہے کہ انہوں نے ایک بت چوری کر کے اس کو توڑ کر یا اس کو چھپا دیا تھا۔ تو میں نے کہا وہ بعد میں اب مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ دیا کہ وہ وزیر خزانہ بن گئے۔ بادشاہ تو اپنی جگہ پر تھا نا، یہ وزیر خزانہ تھے اور صدقات کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اس کو صدیق کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ 5 سال تک انہوں نے 7 سال تک خمس لگائے 1/5۔ یہ بائبل پڑھیں نا، وہاں قرآن میں ڈائریکٹلی نے، قرآن میں تو یہی ہے نا 7 سال میں آپ تھوڑا سا کھا لیں باقی محفوظ رکھ لیں، تو وہ خمس کا لا لگایا تھا انہوں نے۔ تو وہ صدقات، تو وہ جو چیز چھپائی تھی وہ ان کو یہ کچھ ایسا مل رہا ہے کہ یہ بتوں کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا حق آپ نے لگانا ہے، یہ سسٹم غلط جا رہا ہے، کیونکہ صدقات جو ہوتے ہیں اللہ کا حق ہوتے ہیں۔ تو میں ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح کوئی نہ کوئی اشارہ ملتا ہے، یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کی زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کا اشارہ ملتا ہے، ان کا حجاب ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نصیحت ہوتی ہے، یا آپ کو کانفیڈنس ہوتی ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ آپ یہ راستہ صحیح ہے۔